الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی مساوات، نظم ہے مولانا الطاف حسین حالی کی۔ الطاف حسین حالی کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے کہ مولانا حالی نے مد و جزر اسلام لکھی ایک شورائے آفاق نظم ہے، طویل ترین ایک نظم ہے، ٹھیک ہے، جس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں، جس میں اسلام کا اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ بتایا گیا، اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ مسلمان کیسے عروج کے اوپر تھے پھر زوال میں آئے۔ جیسے مد و جزر ہوتی ہے نا، جوار بھاٹا جس کو کہتے ہیں، لہریں ادھر ہوتی ہیں ادھر ہوتی ہیں، شکوہ جواب شکوہ، پھر اسی انداز میں جو ہے نا اقبال نے لکھی۔ تو اس میں بھی اسلام کے جو ہے نا یعنی عروج اور زوال کا تذکرہ کیا گیا۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کا شمار نثر کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ جس طرح 5 پلر ہیں، جس طرح اسلام ہے، اسلام کے جو ہے نا 5 ارکان، ٹھیک ہے، ہیں، پلر ہیں جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، تو اسی طرح شاعری کی جو ہے نا نثر کی جو عمارت ہے وہ 5 بندوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جو ہے نا ایک یہ ہے، ان میں جو ہے شبلی نعمانی ہے، ٹھیک ہے، مولانا محمد حسین آزاد ہیں، سر سید احمد خان ہیں، تو ایک تو مولانا الطاف حسین حالی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے نا پھر ڈپٹی نذیر احمد بھی ہیں۔ مولانا حالی بیک وقت شاعر بھی تھے، صاحب طرز انشا پرداز تھے، اعلیٰ شاعر، مستند سوانح نگار، انہوں نے سوانح حیات بھی لکھی، ٹھیک ہے، حیات جاوید آپ کے نصاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو تھوڑا سا اقتباس لیا گیا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے نا بہت بڑے نقاد بھی تھے، شاعری کے اوپر جو انہوں نے تنقید لکھی اس کو پورا زمانہ پورا جہان جو ہے نا وہ مانتا ہے۔ شمس العلماء کا ان کو خطاب دیا گیا۔ آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ سورج، علماء کا سورج ان کو دیا گیا۔ اچھا، یہ جو ہے نا شاگرد بھی تھے، یہ جو ہے شاگرد تھے ان کے غالب کے۔ غالب کتنے بڑے شاعر ہیں، اتنی ان کی جو ہے نا وہ خوبیاں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ اچھا، اس کے بعد مولانا حالی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے شاعری کو مشرف با اسلام کیا، اسلامی شاعری جو ہے نا پر مقصد شاعری انہوں نے جو ہے نا متعارف کروائی، جس میں کوئی نہ کوئی اصلاحی پہلو ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا لوگوں میں اصلاح جو ہے وہ ہو، ان کے کردار، افعال، اعمال سب کے سب جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ اچھا، سر سید احمد خان نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن کہے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ میں تو سادہ سی ایک بات کہوں گا کہ جو ہے نا میں بس اور تو کچھ میرے اعمال میں ہے نہیں، مولانا حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لایا ہوں۔ اتنی بڑی ایک وہ چیز ہے، اس میں اتنے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنے خوبصورت اس میں اشعار ہیں، وہ کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غول یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا بیان ہے، آہستہ آہستہ وہ آتے ہیں اور بیان کرتے جاتے ہیں، اور پوری کی پوری جو ہے نا یہ مسدس وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سے جو ہے نا ایک اقتباس، اس کے کچھ بند یہ لیے گئے ہیں، تو آپ کے نصاب میں اسلامی مساوات میں شامل ہے۔ اسلامی مساوات، ٹھیک ہے، مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کسی گورے کو کالے پر، امیر کو غریب کے اوپر، سرخ سفید کو کالے کے اوپر، عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، پرہیزگاری اور متقی ہونے کے۔ دیکھو اللہ پاک نے جو ہے نا کیسے انسانوں کو جو ہے نا برابر کر دیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کتنا بڑا انعام ہے یہ؟ پچھلے دنوں ایک بات چلی تھی کہ ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں نا ایک ٹیچر نے ایک بچے کو مطلب مار مار کے وہ کر دیا، ادھموا کر دیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ مر گیا، جاں بر نہ ہو سکا۔ پتہ چلا کہ اس نے جو ہے نا ٹیچر کے گلاس سے جو ہے نا وہ پانی پی لیا تھا، شودر تھا وہ۔ تو وہ وہاں جات پات ذات اتنا ان کے ہاں اثر ہے نا، برہمن، کھشتری، ویش، شودر، یہ وہاں پہ ہیں۔ دیکھو اللہ نے آپ کو برابر کر دیا، یہ غریب کا بچہ بھی ہے نا وہ آپ کے لیے برابر ہے۔
یہاں پہ کوئی مستری مزدور کا آپ الحمدللہ اکٹھے بیٹھے ہیں یار، آپ کے دل میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم کھائیں گے، ہم اکٹھے نہیں کھا سکتے، ہم اکٹھے نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، کوئی چیز جو ہے نا وہ زہر آلود ہو جائے گی یا اتنی خراب ہو جائے گی یا ایسے ہو جائے گا، یہ مسئلے تو بیماریاں روحانی تو نہیں ہے نا آپ کے اندر۔ یہ دیکھو یہ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ اللہ پاک کی تعلیمات ہیں، اللہ پاک نے جو سکھایا ان کو، جو باتیں بتائیں۔ دیکھو کیسے عربی بھی یہ کہتے تھے، وہاں سعودی عرب کے اندر ایک عربی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا ہاں قرآن کی یہ آیت ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں۔ وہ اتنے امیر ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، وہ جیسے گودے نہیں ہوتے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہیں، وہ اتنے امیر ہیں، اللہ نے ان کو اتنی دولت دی ہے نا، اتنی دولت سے نوازا ہے اللہ پاک نے ان کو۔ جس طرح یہاں پہ کسی کے پاس بے پناہ زمینیں ہوں، دولت، کسی کو کیا سمجھتا ہے کچھ، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ لوگ برابر ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی مساوات، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم برابر ہیں۔ اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے۔ اب یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں، تو اب کمپیریزن کرتے ہیں، امیر کیا ہے، غریب کیا ہے، کمپیریزن دیکھیں۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، جب کسی قوم کا دفتر الٹنا، بربادی، برباد ہو جانا، جب کوئی انسان، جب کوئی قوم کی قوم برباد ہوتی ہے نا، اس کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ٹھیک ہے۔ تو کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، کوئی قوم جب برباد ہوتی ہے نا، تو اس کے پیچھے بڑے واقعات، حالات ہوتے ہیں، تو ہوتے ہیں مسخ، ان میں پہلے توانگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہے لفظ یہ توانگر، یعنی امیر لوگ۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا تباہی، بربادی جو آتی ہے نا، امیر لوگوں میں آتی ہے۔ یار کیسے نہیں، اب آپ دیکھیں کہ کوٹدو میں کتنے حالات خراب ہوئے بھائی، ڈکیتیاں کرتے ہیں، دن دہاڑے پیسے چھین لیتے ہیں، چیزیں چھین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں 3 بچوں کو قتل کرنے کے واقعات ڈکیتی میں آپ لوگوں کے سامنے آئے۔ کیا ہے؟ دولت کی ترسیل نہیں ہے، برابری نہیں ہے، کھانے کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک چور کہتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی بچی کی شادی کرنی تھی، ٹھیک ہے، تو میں جو ہے نا میں نے ایک موٹر سائیکل چوری کیا، پکڑا گیا ہوں اس میں، اور باقی جو ساری چیزیں تھیں وہ بھی انہوں نے میرے اوپر ڈال دیا، میں اتنے عرصے سے جیل کے اندر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو کہ بھئی جو ہے نا اس نے کیا، اس کو کمانے کے مواقع نہیں ملے ہوں گے، بیچارہ مکینک تھا، غریب تھا، تو اس نے یہ کام کیا اور اس کو یہ سزا ملی۔ تو ہمارے پاس بھی مطلب کہ دو وہ نہیں ہے، کوئی مواقع نہیں ہے، تو امیر تر ہے، غریب تر۔ بہترین مثال آپ اپنی نظروں سے دیکھیں نا بیٹا، یہاں پہ ایک بڑا محل ہے کسی کا، بہت بڑا جو ہے نا وہ بنگلہ ہے، کاریں ہیں اس کے بعد، اس کے نیچے آپ بنگلے کے نیچے دیکھنا آپ کو جھونپڑی نظر آئے گی۔ سعودی عرب میں تو یہ نہیں ہے، ادھر ہے تو یہ برابر ہے۔ کوئی بڑے بڑے ممالک ہیں، مغربی جو کنٹریز ہیں، اس میں دیکھیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا برابر ہیں، وہاں پہ مطلب کہ برابر گھر ہوں گے، کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہوگا جو یہاں پہ نظر آئے گا۔ ایک جھونپڑی والا ہے، ایک غریب، ایک انتہائی امیر ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ مساوات نہیں ہے، یہ برابری نہیں ہے، یہ دولت کی ترسیل نہیں ہے۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر جو ہے نا صدقے کا کنسیپٹ جو ہے رکھا گیا، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، امیروں سے غریبوں کی طرف دولت آئے۔ کہتے ہیں کہ اگر کراچی زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو ہمارا پورے کا پورا ملک جو ہے نا خوشحال ہو جائے گا۔ یہ ترسیل ہے دولت کی، ترسیل زر جس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، وہ نہ مطلب کہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جیسے غریبوں کا بھلا ہو، بس اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، تصنع، بناوٹ، نمود و نمائش کے اوپر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو ہم نے یہ گاڑی لینی ہے، ہم نے لوگوں کو یہ دکھانا ہے، ہم نے پہلے اگر ٹویوٹا یارس لی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہونڈا سیوک آ جائے، ٹھیک ہے، ٹیوسان آ جائے، پتہ نہیں اگلی گاڑی آ جائے، اتنے بڑے جو ہے نا کیا آ جائے، ہمارے پاس بڑی گاڑیاں آ جائیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ غریبوں کا خیال کریں، غریبوں کے کام ہے۔ اچھا، کمال ان میں رہتے ہیں، باقی نہ جوہر، ان کے اندر کوئی ہنر، جوہر، خوبی، ٹھیک ہے، کمال، کوئی اچھائی یہ نہیں رہتی کہ یار ہم اللہ کی مخلوق کا بھلا کر جائیں، یار ہم اللہ کی مخلوق کے کام آ جائیں، تو یہ وہ نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے اسے جو ہے نا نہ عقل ان کی ہادی، نہ عقل انہیں کوئی رستہ دکھانے والی ہوتی ہے، رہبر ہوتی ہے، کوئی رہنما ہوتی ہے ان کی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دین سے ان کو پہ رہبری ملتی ہے۔ کتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یار آپ اچھے اعمال اوپر بھیجو، میں قدردان ہوں، تمہیں تمہارے اعمال کا صلہ دوں گا۔ ہم تو کرتے نہیں ہیں یار۔ دیکھو، اچھا آپ جو چیز چاہتے ہیں نا آپ کی بڑھ جائے، آپ بانٹنا شروع کر دیں،
آپ نہ اگر چاہتے ہیں آپ کے پاس گندم کی فراوانی ہو گھر میں، تو آپ لوگوں میں گندم بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہ ایک ہمارے شہر میں جو ہے نا ایک ایسا امیر بندہ ہے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے بانٹتا ہوا گندم نظر آتا تھا، اس کی فلور ملے ہیں گندم کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے، نوازتا ہے جو لوگوں میں مطلب کہ بانٹتا رہتا ہے، جو لوگوں کو دیتا رہتا ہے۔ ایسے نہیں کسی بخیل کنجوس آدمی کا جو ہے نا کبھی وہ سرخرو یا اللہ کا پیارا بنا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ تو یہ لوگ جو ہے نا دولت کے اوپر سانپ بن جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں دمڑی جائے، وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، پیسے نہ جائیں کسی کے پاس، کھال اتر جائے بے شک ہماری۔ تو نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، اچھا نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ رشتہ دار کی، نہ کسی انسان کی، کسی کی بھی نہیں کرتے۔ ذلت ملے ان کو کوئی، ٹھیک ہے، نہ عزت کی پرواہ کرتے ہیں، کوئی برا بھلا کہے اچھا کہے، نہیں بس ہم خوش رہیں ہر حال میں۔ پھر صاف ظاہر ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب ہم مر کے جائیں گے اس کے حضور پیش ہوں گے، سارے اعمال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دکھا دے گا۔ نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ، نہ عقبہ آخرت کہتے ہیں آخرت کو، نہ آخرت میں وہ دوزخ کی پرواہ کرتے ہیں، نہ جنت کی پرواہ کرتے ہیں کہ یار ہم یہاں اچھے اعمال کر جائیں، اللہ کی راہ میں ہم بانٹ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دے جائیں۔ ساری زندگی ایک بندہ بہت محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مال جائیداد دولت، پھر ایک رات ایسی آتی ہے کہ اٹیک ہوتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یار تمہارے ساتھ تو تمہارے اعمال جائیں گے نا نیک، تم کیوں نہیں اپنا سب کچھ بانٹ جاتے؟ تم کیوں نہیں مسجد بنوا جاتے جہاں کے اوپر لوگ جو ہے نا جب تک نماز پڑھتے رہیں گے قیامت تک تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد جلدی جلدی تو ختم نہیں ہوتی، تو یہ کیوں نہیں سوچتا؟ یہ نہیں سوچتے۔ یہ دولت جو ہے نا بیٹا، دولت کا نشہ جو ہے نا یہ بہت بڑا نشہ ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے نا جو پیٹ ہے نا، پیٹ، اس کو یہ پیٹ کی ہوس ہے، جو انسان کو ہوس ہے، اس کو صرف قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی اس کو وہ کر سکتی ہے، مطلب کہ جب اس کو سکون مل جاتا ہے۔ ورنہ دنیا دنیا دولت دیکھو، یہ دولت کماتے کماتے لوگوں نے قبریں جا دے گی، اور اس کے لیے جائز نجائز مارنا، قتل کرنا، قتل و غارت، ڈکیتیاں، زنا، برے کام، یہ سارے کے سارے جو ہے نا اسی سے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا لوگ کرتے رہتے ہیں، دولت کی خاطر کرتے رہتے ہیں۔ خدا کے لیے دولت کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اس کی جگہ اللہ کے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمان کے احکامات کو اپنے دل میں جگہ دو جو اس نے کہا ہے۔ تو وہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ جنس ہے، ایک الگ قوم ہے، ایک الگ نسل کے لوگ ہوتے ہیں، صرف اپنی دولت، اپنا دکھاوا، تصنع کی بات کرتے ہیں۔ اچھا پھر نا وہ ظلم کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، یتیموں کی جو ہے نا مکان ہے کسی بیوہ کا، وہ اس کو جو ہے نا وہ کر لیں گے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا شدید، اللہ پاک کو جو ہے نا اتنا، مطلب کہ جو کسی کا وہ کہتے ہیں اگر یتیم کا مال کھائیں گے تو جو ہے نا پیٹ کے اندر آگ بھریں گے آپ۔ تو نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، کسی مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا آہوزاری رونے دھونے سے وہ نہیں ڈریں گے۔ وہ رو رہا ہو ان کے سامنے، چیخ رہا ہو، تو وہ جو ہے نا نہیں ڈریں گے، بالکل ان کا دل میں خوف ہی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کبھی اتنا دل کسی کا مت دکھاؤ کہ یہ نہ ہو کہ وہ جو ہے نا اپنا اللہ کے سامنے تمہارے آنسوؤں کے ساتھ تمہارا ذکر کر رہا ہو کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، لیکن انہیں اسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، خوف خدا ہی نہیں ہوتا دل میں۔ نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، نہ وہ مخلوق غریب آ گیا، ندار آ گیا بیچارہ، کوئی کھانا کھانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مسکین کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، تو وہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کوئی جی رہا ہے یا مر رہا ہے۔ بس ہوا و ہوس میں خود ہی سے گزرنا، ہوا و تعیش، لالچ، بس وہ اپنے آپ سے بھی گزر جاتے ہیں اس میں، بس ہمارے پاس یہ ہو، ہمارے پاس نئی نئی چیزیں ہوں، ہم ہیں، تعیش میں جینا، عیش و عشرت کی زندگی ہو ہماری، نمائش دکھاوے پہ، آج یہ گاڑی لے لیے، کل وہ لوں گا، پرسوں وہ لوں گا، بس ہمارے پاس چیزیں آتی رہیں، ہمارے کپڑے دوسروں سے اچھے ہوں، وہ ہم ہوں، اور دوسرے بھاڑ میں جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی۔ سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، ساری زندگی وہ خواب غفلت میں جو ہے نا وہ جیتے رہتے ہیں، ساری زندگی دم نزا تک خود فراموش رہے، مرتے دم تک دم نزا، ٹھیک ہے، نزا کی ہچکی کو ذرا غور سے سن، عمر بھر کا خلاصہ اسی آواز میں۔ تو دم نزا، مرتے دم تک وہ خود فراموش رہنا، اپنے آپ کو بھلا کے رہتے ہیں، اللہ کے پیغامات کو وہ بھلا کے رہتے ہیں۔ اچھا، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، اگر
قحط کا سما آ گیا، قحط یعنی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو گئی، ختم ہو گئیں وہ چیزیں، ٹھیک ہے. تو ایک جہاں ہے پریشان، اگر قحط سے ایک جہاں ہے، ایک زمانہ جو ہے نا پریشان ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے چیزیں، قلت ہو گئی ہے چیزوں کی، تو بے فکر ہیں کہ گھر میں سما ہے. کوئی بات نہیں، ہمارے گھر میں تو سامان موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، راشن موجود ہے، ہمیں کسی کا کیا، کوئی مر جائے کوئی جیے. یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھول گئے آپ کہ جو ہے نا آپ اپنے گھر میں جو ہے زیادہ وہ شوربہ زیادہ رکھیں تاکہ ہمسایوں کو دیں. اچھا گھر کے باہر جو ہے نا آپ پھلوں کو مت وہ چھلکے ڈالیں تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل آزاری نہ ہو کہ یار یہ ایسے کھا رہے ہیں. اسلام میں تو اتنی ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے شہروں میں تو اتنی وہ حالات ہیں کہ اوپر والے جو ہے نا منزل پہ کوئی مر گیا، نیچے والے کو نہیں پتہ، نیچے والے کو مر گیا اوپر والے کو نہیں پتہ. ایسی جو ہے نا زندگی ہے، ایسی خود فراموشی کی زندگی ہے، بھولے ہوئے ہیں وہ اس سبق کو. اچھا اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اگر یہ غریب مخلوق امت مسلمان جو ہے نا زوال کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھوک ہے نا، جو بھوک ٹھیک ہے وہ انسان کا بدترین ساتھی ہے. قریب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلسی آپ کو کفر تک پہنچا دے گی. مر جاتے ہیں یار لوگ، آپ نے سنا ہوگا دریا کے اوپر نا وہ ماں نے مطلب کہ بچوں کو بٹھایا خود چھلانگ لگا لی، یا باپ نے جو ہے نا بچوں کے گلے کاٹ دیے اور اپنی بیوی کو مار دیا، خود کو مار دیا. یا اچھا کسی آدمی نے زہر پی لیا، کیا ہے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتی، کھلا نہیں سکتے اپنے اولاد کو، گھر میں فاقے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. وہ اگر یہ لوگ ان کی مدد کرتے رہیں، ان کو کھلاتے رہیں پلاتے رہیں تو یہ پھر دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوتے امیر لوگ، تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. گل فشاں مطلب کہ جو پھول خوشبو جیسے بکھیرتا ہے، یعنی ہمارے پاس تو پھول ہیں، خوشبوئیں ہیں، خوشیاں ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں حالی کہتے ہیں کہ بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے. آخر اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. بھئی لوگوں کے کام کون آئے گا؟ لوگوں کے کام بھی تو آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا حق ہی نہیں سمجھتے. وہ ایک یہ نو قسم گروہ انسانی کی وہ قسم ہے جو نوع بشر سے جدا ہے، دوسرے تمام انسانوں سے جدا ہے، انسان کہلانے کی حقدار بھی نہیں ہے. بیٹا آپ نا دیکھو، ہم آپ کو الف انار نہیں سکھانا، ہم نے آپ کو سکھانا ہے الف سے انسانیت بنتا ہے. ایدھی کو جانتے تھے نا آپ، ماں انہیں 2 روپے دیتی تھی، بیٹا 1 روپے خود کھانا، 1 روپے دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا. چھوٹا بچہ ہے میرا، میں نے اس کو یہ سکھایا ہوا ہے کہ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی چیز میں نے لے کے دی ہے نا، آپ نے بانٹنا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ مطلب کہ سب میں بانٹتا ہے، بعد میں خود کھاتا ہے. ابھی سے ان کی تربیت کرنی ہے یار کہ بانٹ کے کھانا ہے. آپ نے کسی چیز آپ کے پاس ہے، قلم ہے، پین ہے، سیاہی ہے، آپ دوسروں لوگوں میں بانٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں خود کفیل کر دے گا. اللہ پاک آپ کے پاس اتنی چیزیں کر دے گا آپ سنبھال نہیں سکیں گے. یار بانٹنا کیوں نہیں آپ شروع کرتے؟ آپ کے اس میں جو ہے نا آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں گے، ایک نیکی کی 100 شاخیں نکلتی ہیں، 100 شاخیں، اور وہ ہر شاخ آپ کے لیے 12 ور ثابت ہوگی. ہر شاخ آپ کو فائدہ دے گی. آپ کا وجود جو ہے نا، وجود یہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اپنی ذات کو نفع مند بناؤ. لا یرحم من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ایسے بن جاؤ. یہ آپ کی تربیت ہے. تعلیم تو وہ ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی تربیت ہے. لیکن یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا بے حس ہوتے ہیں، یہ انسان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہوتے. یہ جدا ہوتے ہیں بس، جو صرف دولت سے پیار جو ہے نا بیٹا یہ جہنم تک لے جاتی ہے. قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اس کو، پیٹ کو، ٹھیک ہے. اور مال کمانے کی خواہش میں جو ہے نا انسان قبروں میں انہوں نے قبریں جا دیکھیں. کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بندگان بندہ کی جمع بندگان، ذلیل بیچارے یہ کمتر لوگ، یہ جو لوگ ہیں نا غریب ترین لوگ، ٹھیک ہے، جن کے پاس ایک وقت کی ہوتی ہے دوسرے اس کی نہیں ہوتی، بیچارے ذلیل و خوار رہتے ہیں جو زندگی میں. تو کہاں وہ اور کہاں امیر لوگ، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت نہ. وہ امیر لوگ جو ہے نا بے قوت نہ، وہ جو ہے نا یعنی طاقت جو جسم کو خوراک پہنچاتی ہے، نان کو نہ کا ہے، ٹھیک ہے.
تو نان کھاتے ہیں، طاقتور چیزیں کھاتے ہیں، دیسی گھی میں چپڑی چیزیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غم بھی کوئی نہیں کرتے، خوش رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دولت ہے، دنیا میں سواریاں ہیں، جدھر جا رہے ہیں، پہنتے نہیں جز سمور و قطع، وہ پہنتے نہیں جز اس کے علاوہ، جز اس کے علاوہ، سمور و قطع، ٹھیک ہے، سمور جو ہے نا برفانی علاقے کے جو لومڑی کی برابر جو ہے لومڑی کے جتنا ایک جانور ہوتا ہے جس کے اوپر نا بڑی موٹی موٹی کھال ہوتی ہے، تو اس کی کھال اتار کے جو قیمتی ترین کپڑا ہوتا ہے اس کو سمور کہتے ہیں، اور قطع قیمتی ترین ریشمی کپڑا ہوتا ہے۔ اتنے خوبصورت لباس پہنتے ہیں یار، کبھی کسی غریب کو کہ تن کو ڈھانکا ہے انہوں نے؟ کبھی نہیں ڈھانکیں گے، وہ کبھی نہیں سوچیں گے، 0% بھی نہیں سوچیں گے، اتنے ظالم ہوتے ہیں وہ۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا، وہ یاد رکھو جو بڑے بڑے گھر بنواتا ہے نا، اکثر ایسا یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں رہنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ شداد آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جنت بنائی، اس نے قدم رکھنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو ان کی روحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ایسا ناکام منصوبہ ساز ہے، اتنا ناکام ہے کہ وہ گھر بناتا ہے، چیزیں بناتا ہے، بلڈنگیں کھڑی کرتا ہے، ہر منصوبہ بناتا ہے، لیکن ایک چیز اس میں نہیں رکھتا کہ میں اس میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، فوت ہو جاتا ہے اور اپنے منصوبے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن امیر لوگ جو ہے نا ایسے دنیا میں مطلب کہ بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں کہ بس ہمیشہ یہی رہنا ہے، ہمیشہ کی یہی زندگی ہے، حال یہ ہے، بنواتے وہ ہے، رہتا کوئی اور ہے۔ تو مکان رکھتے ہیں رشک، رشک جس کو نا ایک ہوتا ہے حسد، جلنا، ایک ہوتا ہے رشک، چیزیں خوش ہونا، جنت بھی خوش ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، یار انہوں نے تو یہاں اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ خلد، خلد جنت، رہنے کی بہترین جگہ، خوشیوں والی جگہ، جنا جنت کی جمع ہے، جنت کی جنا، خلد جنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے نا ایسے ایسے بڑے بڑے جنت بھی جس کو رشک سے دیکھتی ہے، بڑے بڑے مکانات بنواتے ہیں اور اتنے نفیس ہوتے ہیں نا، نفاست ان کے اندر اتنی ہوتی ہے، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر بھی، قدم بھر بھی وہ بغیر سواری کے نہیں چلتے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ایسے جدید جدید ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ایک قدم بھی نہیں رکھتے، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، وہ گانا بجانا، ساز، موسیقی، آواز، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، جب دولت آتی ہے نا، تو ہمارے پاس بھی جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے نا ہر چیز کھا جاتے تھے، اب تو تھوڑی سی ایسے کوئی دھول اٹھے ہمیں چھینک آ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا یعنی بس پیسے آ گئے ہیں، کوئی دولت والے ہو گئے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ نے جاب دے دیا، کوئی نوکری ہے، یعنی جب انسان کے پاس مال دولت آ جاتے ہیں نا تو اس کی طبیعت میں خود بخود نفاست آتی جاتی ہے۔ یہ امیر لوگ ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں جو کسی لوگوں کے کام نہ آئے، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی۔ آپ کو پتہ ہے جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے، جیسے آپ کے یہاں ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے یار ہمیں کھانا مل جائے گا، ہمیں تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی، کوئی نوکری لگ جائے گی، تو ایسے امیر لوگوں کے گرد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کے صاف ظاہر ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا بھی کچھ بن جائے گا، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں، ان کی بڑے خوبصورت خوبصورت چہرے ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں، ان کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ بے پناہ ہے نا، ٹھیک ہے، پیسے کی وہ ہوتی ہے ساری باتیں، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، وہی نزاکت، نفاست، نفیس ہونا، چھینکیں آنا، تھوڑی سی دھول آ جائے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی چیز کھائیں تو ذرا طبیعت متزلزل ہو جانا، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی، تو ان کی عادتیں بڑی نفاست والی ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے کہ جب دولت آتی ہے نا انسان کے، آپ کے اگر اکاؤنٹ کے اندر 1 کروڑ آ جائے مثال کے طور پہ، تو آپ اڑنے نہیں لگیں گے ہوا میں، یار ہمارا چلنے کا سٹائل بھی بدل جائے گا، دل کرے گا میں یہ چیز لے لوں، میں اس کو لے لوں، بندہ بندہ نظر نہیں آئے گا پھر۔ تو دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ جو ہے نا بڑے خوبصورت پرفیومز، عطر، خوشبو والی چیزیں لگاتے ہیں نا کہ گلی سے گزر رہے ہیں پتہ چلے کافی دیر کے کوئی آ رہا ہے، کوئی دولت والا، کوئی پیسوں والا آ رہا ہے، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں کی، تو کلو کلو وہ عطر، خوشبوئیں لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، دنیا کی مہنگی ترین خوشبوئیں وہ استعمال کرتے ہیں، یہ امیر لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا پھر امیر لوگوں کا ذکر کیا، پھر غریبوں کا کیا؟ بیچارے غریب کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، یہ ان کی جنس کے برابر کیوں ہو سکتے ہیں بھائی، یہ ان کی طرح کے انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہاں پہاڑ اور یہ کہاں زمین، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر، جو بے شک جو سارا دن دیکھا ہے سبزی فروش کو آپ کیسے وہ سارا دن جو ہے نا وہ بیچ رہا ہے سبزی بیچ رہا ہے، شام کو 10 11 بجے تک، قسم سے اس دن تو جو ہے نا ایک میرا دوست ہے وہ کیلے خرید رہا تھا ایک ریڑھی والے تھے، تو اس نے کہا یار 10 بجے 11 بجے کا ٹائم ہوگا، وہ کہتا ہے یار ذرا جلدی آ جایا کرو،
ہمارا مال بک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سارا دن انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا بکے. تو اس بات سے اس کو رونا آ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیچارہ رونے لگ گیا کہ یار دیکھو بیچاروں کے پاس اتنا بھی وہ نہیں ہے، سارا دن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ان کی زندگی ہے، دھکے کھاتے ہیں. جس طرح امیر ہے گاڑی میں بیٹھے گا پہنچ جائے گا جہاں جانا ہے، غریب ہے بیچارہ ویگنوں کے دھکے کھائے گا، ٹھیک ہے، اور پریشان ہوگا. اب سواری کو گھوڑا نہ جو ہے نا نہیں چین، جن کو زمانے سے دم بھر، وہ جو ہے نا محنت 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 مشقت میں وقت گزارتے ہیں. سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ ان کے لیے کوئی بہترین سواری ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ خدمت کے لیے نوکر ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی غریب لوگ بیچارے جو ہے نا کیا کریں، وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بیچاروں کے پاس، غریبوں کے پاس، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، وہ نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، ان کے لیے تو گھر بھی نہیں ہوتا، کیسے وہ فٹ پاتھ کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے غریب لوگ ہیں، نہ سونے کے لیے ان کے پاس بستر ہوتا ہے، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا اور کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں، 2 وقت ایک وقت کی ہوتی، دوسرے وقت کی نہیں ہوتی، بیچارے غریب. غربت جو ہے نا، دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیسے رکھا تھا، بہت امیر نہیں بنایا، بہت غریب نہیں بنایا، درمیان میں رکھا. وہ سب کے دکھ جانتے تھے، وہ غربت کے دکھ جان، اس لیے تو ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا، اس لیے تو وہ لوگوں سے پیار سے ملتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت زیادہ دولت بھی وبال ہے، یاد رکھنا. یہ دولت کمانے کی ہوس جو ہے نا انسان کو جو ہے نا جہنم تک لے جاتی ہے اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا. تو یاد رکھنا بیٹا، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ ان کے پاس اتنی دولت تھی نا، حساب دیتے 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 وہ آخر پہ جائیں گے. اور آپ کے پاس اگر کم ہے تو یوں سمجھیں آپ کا حساب بھی وہاں کم ہوگا. مثال یہی ہے نا کہ اگر تھوڑے پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو تھوڑے پیسوں سے جلدی آپ کام کر کے آ جائیں گے، زیادہ ہوں گے تو پھر زیادہ آپ اس میں ہوں گے بکھیڑوں میں. تو جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، جو بھی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ مال کمائیں، دولت کمائیں، ٹھیک ہے، وہ مت پوچھ عالم برگشتہ تالئی آتش، برستی آگ جو 12 کی جستجو کرتے، برستی آگ جو 12 کی جستجو کرتے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ آسمان سے بارش برسا، اللہ بارش بھی برساتا ہے لیکن ہوتی وہ آگ کی بارش ہے. تو 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا بن جاتی ہے، اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی ہو جاتا ہے. جو کام کرتے ہیں نقصان الٹا. سونا لیا ہے جی، بڑا ہائی ہے سونا لیا ہے، وہ پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہ اتنا کام ہو گیا، آدھی قیمت پہ آ گیا. جو ہاتھ لگائیں گے نقصان. بیچارے غریبوں کی تدبیر ایسی الٹی ہوتی ہے کیونکہ تقدیر ہی ان کی کھوٹی ہے، تو جو کچھ وہ کرتے ہیں. اچھا، اب آپ کو جو ہے نا اس بند میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا. کتاب ہدا ہدایت والی کتاب، قرآن مجید سرچشمہ ہدایت ہے جو لوگوں کو صراط مستقیم پر چلاتی ہے، جس میں احکامات ہیں کہ یہ ان کے اوپر عمل کرو گے آپ سیدھی زندگی آپ کی جنت تک آپ کو لے جائے گی، سیدھا چل کے آ گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان نسیان سے ہے، نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانے والا. قرآن یاد دلاتا ہے کہ تیرا مقصد اس دنیا میں کیا ہے، تو انہیں بھولنا نہیں ہے، بھٹکنا نہیں ہے، اس طرح چلنا ہے، سارے کی ساری چیزیں آپ کو سیدھا چلتا ہے، اس لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے. تو قرآن کا پہلا سبق کیا ہے کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہ ساری مخلوق، سارے انسان اللہ کا کنبہ ہے. دیکھو حدیث پاک کا مفہوم یہاں پر ادا کیا گیا ہے کہ الخلق یال اللہ فہب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، یعنی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے. یاد رکھنا بیٹا، اخلاق قیامت والے دن سب سے بھاری عمل انسان کا اچھا اخلاق ہوگا، جو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے نا سارے اس کو جو ہے نا وہ اوپر کر دے گا. جب آئے گا نا تو نیچے، اتنا مطلب کہ ہر چیز آپ کی جو ہے نا گناہ ہے جو کچھ بھی ہے وہ اوپر ہو جائیں گے اور آپ کا پلڑا جو ہے نا نیچے ہو جائے گا اور آپ کامیاب اور فلاح والے جو ہے نا وہ ہو جائیں گے. تو ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، جو خالق دوسرا دونوں سرا دونوں جہانوں کا جو خالق اللہ تعالیٰ ہے اس کا وہ دوست بن جاتا ہے. توحید پرستی کا لازمی نتیجہ انسان دوستی ہے. جب آپ اللہ کی مخلوق کے سامنے جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نا تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے. تو رب کریم کے سامنے جھکنے سے یہ آپ کو چیزیں جو ہے نا آپ کی شخصیت میں یہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اللہ کا دوست بننا کتنا آسان ہے. اللہ کی مخلوق سے اچھے ہو جاؤ، اپنی نیت کو اچھا کر لو. بات یار ہم نے اچھا سوچنا ہے، اچھا کرنا ہے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا.
تو یہ ساری خوبیاں جو ہے نا آپ کے اندر آ جائیں گے. آپ اللہ کے دوست, یار اللہ آپ کا دوست بن جائے. آپ کو دنیا میں کوئی چیز چاہیے, وہ کہے گا میرے بندے یہ لے لے یہ لے, اچھا نوکری چاہیے یہ لے لے, اچھا تیری شادی, اچھا یہ لے لے, اچھا تیرے بچے, اچھا یہ لے 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 لے. دوست تو بنو نا اس ذات کے جس جو خالق ہے مالک ہے. بیٹا جس نے بتایا ہے آپ کو پتہ ہے, جاپان کا ایک سائنسدان جو ہے نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ادھر ویڈیو دیکھی, اس میں کہا کہ اچھا جب انسان پہلے نطفہ ہوتا ہے, نطفے کے بعد خون کا جو ہے نا وہ بلبلا سا بنتا ہے, پھر لوتھڑا بنتا ہے, لوتھڑے سے اچھا پھر ہڈیاں بنتی ہیں, اچھا ہڈیوں کے اوپر پھر کھال چڑھتی ہے, کھال کے بعد ایک انسان بنتا ہے اتنے عرصے میں. قرآن کی آیت ادھر سے پڑھ رہا تھا, قرآن کی آیات کہ اچھا یہ سارا, وہ یہاں سے قرآن دیکھ رہا تھا ادھر ویڈیو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال پہلے کس نے بتا دیا, کون سی سائنس تھی اس وقت. ساتھ ساتھ پھر ٹوٹے الفاظ میں کلمہ بھی پڑھتا رہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک. لوگ تو بیٹا یوں مسلمان ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار 1450 سال پہلے یہ بتا دیا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے یار, کہاں تک جھٹلاؤ گے یار. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ آپ کے دل کے اندر خزانہ جو ہے نا, یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خزانہ موجود ہے. صرف آپ نے جو ہے نا وہ پاک ذات پتہ ہے کب اندر آتی ہے, جب آپ بغض, کینہ, عداوت, بری باتیں, بری چیزیں یہاں سے نکال دیں, وہ پاک ذات جو ہے نا آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کی آنکھیں بن جائے گی جس سے آپ دنیا دیکھیں گے, آپ کی زبان بن جائے گی جس سے آپ بولیں گے, آپ کے ہاتھ بن جائے گی جس سے آپ کام کریں گے, آپ کے پاؤں بن جائے گی جس سے آپ چلیں گے, ہمیشہ اچھائی کی طرف چلیں گے. تو وہ پاک ذات ہے, اللہ کو دوست بنا لو, اللہ کو دوست بنا لو, دنیا آپ کی ساری دوست ہو جائے گی. خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا, خلائق مخلوق سے جو ہے نا محبت, ولا فارسی کا لفظ ہے ولا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت. خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا, اللہ کی مخلوق سے جو محبت کا رشتہ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اے داور محشر مجھے تیری قسم, میں نے عمر بھر عبادت کی ہے, میرا نامہ اعمال تو دیکھ, میں نے انسان سے محبت کی ہے. خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ٹھیک ہے, تو اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. یہی ہے عبادت, یہی دین و ایمان, یہی عبادت ہے, یہی عبادت ہے, یہی دین ہے, یہی آپ کا ایمان ہے کہ کام آئے دنیا میں انسانوں کے انسان جو ہے نا وہ کام آ جائیں, اللہ کی مخلوق کے لیے جو ہے نا نفع مند ہو جائے جو وجود, تو اس وجود کو بھی اللہ تعالیٰ دوام دے دیتا ہے, ہمیشگی عطا کرتا ہے. تو یہ نظم جو ہے نا آپ کی لی گئی ہے مسدس حالی سے.